عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. رمضان المبارک کا یہ آخری اشرا چل رہا ہے. بالکل رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. یہ آخری جمعہ ہے. اگر 29 کا چاند نکلا تو آج کو لے کر 3 دن ہمارے پاس اس بابرکت اور باعظمت مہینے کے باقی ہیں. اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مہینے کو گزارا، جتنے دن گزر گئے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرا ہے تب تو ہم قابل مبارکباد ہیں اور انشاءاللہ ان لوگوں میں ہم سب کا نام شامل ہوگا جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے فیصلے فرما دیے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزرا ہے تو چند ایام باقی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کے فضائل و برکات رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے سے ہر مسجد کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، رسائل اور اخبارات کے اندر وہ مضامین شامل کیے جاتے ہیں اور ہر سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تاکہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جس کو سبق یاد نہ آ جائے، جس کو پتہ نہ چل جائے کہ رمضان کسے کہا جاتا ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، افطار کب کیا جاتا ہے، تراویح کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنی پڑھی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں اور اتنا ہم سنتے ہیں کہ ہمیں ازبر یاد ہو جاتا ہے اور یاد ہے. کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جسے بتایا جائے، بس یاد دہانی کے طور پر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. رمضان المبارک
کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو جو فرض کیا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بتایا ہے، اور جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرائض کی شکل میں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، ان تمام عبادات کے اگر مقاصد کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان تمام عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ جو صفت جس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ بندہ اسی صفت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور مشہور بھی ہو جاتا ہے، معروف بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایمان قبول کیا، ہم مومن ہیں، وہ تعلق قلبی ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 وقت مسجد جائے تم ان کے ایمان کی گواہی دو۔ بندہ مومن مانا جاتا ہے وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے پر مسجد آ جائے، نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ پورا 1 مہینہ اور ہر سال 1 مہینہ ہمیں ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ الگ عبادت، نماز پڑھتے ہیں وہ الگ عبادت، روزہ رکھتے ہیں الگ عبادت، اور بھوکے رہ رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ جو چیز بہت مشکل سے ملنے والی ہے، بہت مجاہدات کے بعد ملنے والی ہے، بہت تکالیف کے بعد ملنے والی ہے، وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ عطا فرما دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کتنا مشکل مہینہ گزرے گا، اور شروع ہوا اختتام کو پہنچنے والا کوئی مشکل نہیں آئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ ہم نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد تقویٰ ہے تو یقیناً اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق روزہ رکھا اور یقیناً رکھا ہے تو وہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، استحضار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر عمل کے اندر ہی پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے، اور یہ مقصد حاصل ہو تاکہ رمضان المبارک جب گزر جائے لوگ ہمیں دیکھیں، ہمارے اعمال کو دیکھیں، بات چیت کا طریقہ اور سلیقہ ہمارے اندر جو پیدا ہو وہ دیکھیں، تو لوگ یہ خود تصور پیش کریں، یہ خود اپنا خیال ظاہر کریں کہ یہ بندہ یقیناً متقی ہو گیا، اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو گئی، یہ تبدیلی آ گئی۔ رمضان سے پہلے اس کی صفت الگ تھی، یہ بات کرتا تھا، بات کا وہ طریقہ نہیں تھا، چلنے کا سلیقہ نہیں تھا، عبادت کا یہ طریقہ نہیں تھا، بات بات پہ ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ اب دیکھو صبر آ گیا ہے، اذان ہوئی مسجد کا رخ کر لے رہا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ صفت جب پیدا ہوگی تو بندے خود کہیں گے یہ متقی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کا نیک گمان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ مردوں کو برا مت کہو، ان کی ان نیک صفات کا تذکرہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ کر دے۔ تو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ایک رسم ہے جس رسم کی تکمیل ہو رہی ہے، اور رسم کی تکمیل سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ بندے، وہ لوگ جو پہلے سے دین پر قائم ہیں، جو پہلے سے مساجد کا رخ کیا کرتے ہیں، جو پہلے سے کچھ دین کو جانتے ہیں، کچھ عبادتوں کا طریقہ اور سلیقہ ہے، ان کے اندر نکھار پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچتے ہیں کہ جو بندہ نئی عبادت کرنے والا ہے وہی تبدیل ہو جائے، اور ہم خود اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم مکمل ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نئے لوگ جو عبادت کے اندر شامل ہوتے ہیں، جو مساجد کا رخ کرتے ہیں، جو ہماری صفوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہم سے خود بخود بدظن ہو جاتے ہیں، ہم سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔
ہماری مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری قربت سے دور ہو جاتے ہیں، ہمارے قریب نہیں آنا چاہتے، ہمارے وہ اخلاق ہیں اگر اس کے اندر بھی تبدیلی نہ آئی، غریب کے غربت کا احساس نہ پیدا ہوا، غلطی کسی سے ہو گئی، اگر معافی کی صفت ہمارے اندر نہیں آئی، درگزر کی صفت ہمارے اندر نہیں آئی، تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان روزہ میرے لیے ہے، میں بدلہ دے رہا ہوں، کتنا معافی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے، کتنا درگزر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کتنی غلطیاں نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ان برائیوں سے بچ جاؤ، چھوٹی چھوٹی جو برائیاں خود میں معاف کر دینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم چھوٹے گناہوں کی توبہ نہ کریں، بڑے نیک عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے میں زیادہ دوں گا، ایک نفل کا ثواب فرائض کے برابر دے دوں گا، فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دے دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ چھوٹے عمل کی قدر کی بنیاد پر اس کے ثواب کے اندر اضافہ کر رہا ہے، ہم دیکھیں کہ کوئی چھوٹا عمل کر رہا ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ ملیں، اس کو یہ احساس ہو کہ اتنی چھوٹی نیکی پر، اتنے چھوٹے عمل پر اگر بندے اتنا راضی ہو جایا کرتے ہیں تو میں کتنا عمل کرنا چاہیے، مجھے کتنا عمل کرنا چاہیے تاکہ میں سب کا لاڈلا، سب کا چہیتا بن جاؤں۔ لیکن ہمارے اندر وہ صفت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں، وہ انعامات نیک لوگوں کے لیے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے ان میں نیک لوگ زیادہ ہیں، بلکہ نیک ہی لوگ ہیں، انہیں آزمایا ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس ٹریننگ سے مستفید ہونے کے لیے تیار نہیں کروا پاتی ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو ٹرینر سمجھتے ہیں، میں تو سب کچھ جانتا ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اگر میری مرضی کے مطابق ہے تو شریعت، مرضی کے مطابق نہیں ہے تو شریعت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بھی صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رات میں نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس گئے، جا کر دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑی آہستہ آواز میں۔ آگے بڑھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دیکھا زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، دونوں سے پوچھا کہ میں نے سنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا تھا کہ آپ قرآن کریم کی جو تلاوت کر رہے تھے آہستہ آواز میں، کیوں؟ سوال ہو رہا ہے، ان صحابہ سے سوال ہو رہا ہے جو سب سے مقرب ہے، سب سے قریبی، اللہ کے نزدیک بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی، ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت آہستہ آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کا جواب دیا، اپنی سوچ بتائی، اپنی فکر بتائی کہ جسے میں سنا رہا تھا آہستہ آواز میں بھی وہ سن لیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ خیال جو فکر تھی اس فکر کا اظہار ہوا، ہمیں پتہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ زور زور سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو ان کی فکر الگ ہے، حالانکہ مقصد ان کا بھی وہی ہے، لیکن فکر دیکھیں، اس فکر کا اظہار ہو رہا ہے۔ فرمایا سونے والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، حالانکہ مقصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنانا ہے۔ اب فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی آواز کو تھوڑی سی پست کر لو تلاوت میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھوڑی سی اپنی آواز کو اونچی کر لو۔ مقصد کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جو مقصد تمہارا وہ مقصد بیکار ہے، سوچ غلط ہے، یہ نہیں کہا۔ ایک سوچ پیدا ہوئی، ایک خیال پیدا ہوا، اس خیال کو برقرار رکھا، کہا شریعت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہیں ویسا کر لو، یہ شریعت ہے، خیال صحیح ہے تمہارا، اور کہا تھوڑی سی آواز اونچی کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھوڑی سی نیچی کرو۔ اب کوئی اعتراض اس
سوال پر، اس مشورے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پیش کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، جبکہ مزاج دیکھ رہے ہیں الگ الگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھوڑا تیز ہے، وہ کہہ سکتے تھے میرا مزاج ہے زور سے بات کرنا، میں اس سے آہستہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اپنی آواز کو آہستہ کر ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہا کہ وہ پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دیا ہے، اس شریعت پر اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ہم جو عمل کریں وہ کسی سے پوچھیں، کسی سے سوال کریں، کوئی بتائے تو اپنے خیالات کے اظہار کے باوجود یہ سوچیں کہ شریعت کا اگر کوئی اور حکم ہوگا تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا، اتنا بڑا مہینہ، مبارک مہینہ ہمیں ملا، اور اس مبارک مہینے میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی نہ ملے اور رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے اور تینوں زینوں پر ایک ایک بار آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک الگ طریقہ ہے خطبہ کا، اور آج کے دن خطبے کا طریقہ بدل گیا۔ اب تک زینے پر اور سیڑھی پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہا تھا، آج کیوں کہا؟ خطبہ ختم ہوا، آپ سے فوراً سوال کیا صحابہ کرام نے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آج کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی ہیں، ان تینوں بددعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ پہلی بددعا کی جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، ایسا شخص برباد ہو جائے، میں نے آمین کہا۔ دوسرے سینے پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین نے بددعا کیا کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے، میں نے آمین کہا۔ پھر تیسرے سینے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس کے والدین بڑھاپے کی عمر میں ہوں، والدین میں سے کوئی ایک ہو، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے، میں نے آمین کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ بددعا جبرائیل امین کر رہے ہیں، اور اس بددعا پر آمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم کو دیکھیں، جہاں جہاں انبیاء کرام کے دعاؤں کا تذکرہ ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے فوراً دعا کو قبول کیا، ایک لمحہ نہیں لگا ہے دعاؤں کے قبول کرنے کے لیے۔ بددعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، آپ کے معمولات سے خلاف چیز ہے، آپ نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی۔ جبرائیل امین نے بددعا کیا، اس پر آمین کہا، کیوں کہا؟ تاکہ امت لرز جائے، کانپ جائے، وہ دیکھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بددعا پر آمین کہہ دیا ہے وہ بددعا قبول نہ ہو ایسا ناممکن ہے، یقیناً قبول ہوگی۔ اتنا مبارک مہینہ، لمحے لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر روز جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا ہے، اتنا ثواب، انگنت ثواب دیا جا رہا ہے۔ رضا کے لیے، راضی ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتیں دی، ان راتوں میں عبادات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ پھر اخیر عشرہ جو ہمیں ملا ہے، اس عشرے میں لیلۃ القدر دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی رات کو 1000 مہینے کی رات کی عبادت سے افضل قرار دے دیا، اور پھر بھی ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہو پائے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر پائیں، پھر بھی ہم جہنم سے آزاد نہ ہو پائیں، پھر بھی جنت میں داخلہ نہ ہو پائے اگر ہمارا، تو ہماری ہلاکت تو ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہ کرتے تب بھی ہم ہلاک ہو جاتے، اتنا مبارک مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہو پائیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک حدیث سنائی تھی، ایک بات کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دینے سے پہلے فرمایا تھا کہ جو لوگ
قطع رحمی کرنے والے ہیں وہ اس مجلس سے چلے جائیں. میں حدیث رسول بیان کرنا چاہتا ہوں. علامہ ابن قیم نے اس واقعے کا تذکرہ کیا زاد المعاد کے اندر. آپ اندازہ لگائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قربت احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے. در نبی پہ ہمیشہ پڑے رہا کرتے تھے, بھوک کی شدت, پیاس کی شدت, سب کچھ قربان کر کے, تاکہ کوئی فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے وہ میرے کان میں نہ پڑے, ایسا ناممکن ہے. میں در پر پڑا رہوں گا, یہی پڑا رہوں گا. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مبارک مجلس ہے جس میں حدیث بیان کی جائے, جس میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے. وہ مجلسیں مبارک ہوا کرتی ہیں, ان مجلسوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن قطع تعلق کرنے والا شخص, رشتہ داری کو توڑنے والا شخص اتنا منحوس ہوتا ہے کہ ایسی مجلس میں رحمت نہیں ہے نازل ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلق ہو جاتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ دعا کرنا چاہ رہے تھے تو اعلان کر دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم دعا کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس مجلس کے اندر جو ایسا شخص ہو جو اپنے رشتہ دار سے بات چیت نہ کر رہا ہو, یا تو وہ معافی مانگ لے یا تو وہ مجلس چھوڑ دے. کیوں؟ وہ یہاں رہے گا, اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی بڑی وعیدیں, اتنی بڑی بڑی وعیدوں کے باوجود ہمیں دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث کے اندر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور یہ فرمایا کہ میں شب قدر کی تعین یا شب قدر کا متعین وقت بتانے آیا تھا, رات بتانے آیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا. اور یہ بھلانا شاید تمہارے حق میں بہتر ہو. اس حدیث کی جو تشریح علماء نے کی ہے, بھلائے جانے کی جو مصلحتیں بیان کی ہے, اس میں ایک مصلحت یہ بھی بیان کی ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مزاج بنا لیا ہے گناہ. انہیں چین ہی نہیں آتا جب تک گناہ نہیں کرتے, جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں ہو جاتی انہیں چین ہی نہیں آتا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر رات متعین ہو جاتی, بتا دی جاتی کہ یہی شب قدر ہے یا فلاں شب قدر ہے, اور وہ بندہ اپنے مزاج کے مطابق بغیر گناہ کیے ہوئے نہ چین پاتا, اور وہ متعین رات سے ملتی اسی کے اندر اللہ کی نافرمانی کر لیتا, تو اللہ کی غضب کو کوئی چیز روک نہیں پاتی. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحتاً بھلا دیا, مصلحتاً بھلوا دیا. اتنی بہتر رات کہ اگر 60 سالہ زندگی, 65 سالہ زندگی کے اندر یہ رات کسی بندے کو 4 سے 5 بار مل جائے, 7 سے 8 بار مل جائے, آپ اندازہ لگائیں کتنی راتوں, کتنی سالوں کی عبادتیں مل جائیں گی. 83 سال کی عبادت ایک رات کی عبادت سے ملنے والی ہے. اگر 4 رمضان مل گیا, 5 رمضان, 400 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ملے گا. 400 سال کی سے زیادہ کی عبادت کا ثواب. لیکن قطع تعلق کر لیں, والدین کی نافرمانی کر لیں, اور وہ گناہ جس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جائے وہ گناہ کر لیں, اور پوری زندگی ہر سال شب قدر پاتے رہیں, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی شب قدر میں, اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو والدین کا نافرمان ہے. والدین کا نافرمان, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا کہ دعا کرو, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا, وقل رب اغفر ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے, کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے اوپر رحم فرما. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کہو کہ اللہ آپ رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے. جو رب ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا کہ مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, میں عطا کروں گا, میں دوں گا. یا عبادی الذین اسرفوا جس رب نے کہا ہے, اس رب کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, مزاج بتا رہے ہیں کہ اتنے رحم و کرم کے باوجود, اتنے افضلیت کے باوجود, اتنے مبارک مہینے کے مل جانے کے باوجود
سارے فضائل کے جمع ہو جانے کے باوجود اگر والدین کا نافرمان ہو، رشتہ داری قطع کرنے والا شخص ہو اور وہ دعا کرے، گریہ وزاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ معافی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے، کیسے وہ خوش ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میری غضب کو صدقہ ختم کرتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر آزما لیں، جس شخص سے کبھی نہ بن پا رہا ہو آپ کا، آپ اسے ہدیہ دے دیں، 1 بار 2 بار 3 بار مالی امداد کر دیں، 2 سے 3 بار کے بعد پورا غبار جو اس کے دل کے اندر ہوتا نکل جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ صفت ہے، وہ طاقت ہے ہدیے کے اندر، وہ طاقت ہے مال کے اندر۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کریں، دیکھیں کس طریقے سے آپ کی تعریف، آپ کا تعارف، آپ کی اچھائیاں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے گا۔ اور والدین کو خوش کرنا، آپ مسکرا کر ملنے خوش ہو جاتے ہیں، آپ ان کے مزاج کے مطابق کوئی چیز لا کر دے دیں خوش ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، ایک بار آپ کہہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود خوش ہو جاتے ہیں، معاف کر دیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک بہانے کی بنیاد پر رب راضی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک بہانے کی بنیاد پر والدین بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین کی نافرمانی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں، اللہ کی نافرمانی ہو گئی معافی مانگ لیں، قطع تعلق ہو گیا ہے رشتہ داروں سے معافی مانگیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے اخلاق نہ دیکھیں، ان کے اعمال نہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، یہ دیکھیں میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر رشتے ناطے، والدین کی نافرمانیاں، اللہ کی نافرمانی اور وہ اعمال جو پہلے سے تھے وہی برقرار رہے اور رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ مغفرت نہ کرا لے، جس کے والدین ہوں، باحیات ہوں، بڑھاپے کے عمر میں ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ 2 بد دعائیں ہوئی ہیں اور دونوں بڑی آسان ہیں، دونوں بڑی آسان ہے، وقت بہت مختصر ہے، بہت کم بچا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لمحے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کے آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو، ایک قطرہ آنسو میرے غضب کے لیے کافی ہے۔ جہنم کی آگ کی تیزی کو اگر کوئی چیز کم کر سکتی ہے تو بندے کے آنکھ سے نکلنے والا ندامت کا آنسو، شرمندگی کا آنسو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دہکائے ہوئے آگ کے انگارے کو ختم کر سکتا ہے، اس کے آگ کو بجھا سکتا ہے، ہمارے لیے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔